वेलकम टू दी शेरामान ला क्लासेस। दोस्तों, इस क्लास में जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ ये वेडलॉक पॉलिसी है। लेकिन इससे पहले कि मैं वेडलॉक पॉलिसी पे बात करूँ, इससे पहले ये ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के साथ डेपुटेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन करूँ। दोस्तों, डेपुटेशन सर्विस रूल्स में 1973 सर्विस रूल्स में इसका वो बाकायदा एक चैप्टर मौजूद है और इसमें इस तरह है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट से कोई भी सरकारी मुलाजिम डेपुटेशन पे जा सकता है और इसी तरह एक सूबे से दूसरे सूबे में या फेडरल में भी जा सकता है डेपुटेशन पे। और डेपुटेशन का जो पीरियड है वो मैक्सिमम पीरियड वो 5 इयर्स तक है, 5 साल तक है, लेकिन इब्तदाई ये 3 साल और इसके बाद मज़ीद 2 साल एक्सटेंशन, तो टोटल पीरियड 5 साल का डेपुटेशन पीरियड है। इसके साथ साथ 1998 में एक पॉलिसी आई नवाज़ शरीफ की हुकूमत में और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक अप्रूवल दे दिया कि जो मुलाजिम किसी भी स्टेशन पे वो सर्विस करता है तो अगर उसकी बीवी किसी और स्टेशन पे मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, तो दोनों एक ही स्टेशन में काम कर सकते हैं और इसको नाम दिया वेडलॉक पॉलिसी। बाद में इस पॉलिसी में मुख्तलिफ तरामीम होते रहे और मुख्तलिफ तरामीम में मतलब वो करते रहे और बाद में 2012 में इसमें एक अमेंडमेंट आई और इसमें ये बात भी ऐड की गई कि ना सिर्फ सरकारी मुलाजिम बल्कि अगर जो स्पाउस है, हस्बैंड है, वो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और इवन अनएम्प्लॉय है, सरकारी मुलाजिम नहीं है, फिर भी उसकी जो बीवी है वो आएगी और एक ही स्टेशन पे वो दोनों रहेंगे। और इसमें ये बात भी की गई है कि सिर्फ हस्बैंड तक ये महदूद नहीं है, अगर गैर शादीशुदा औरत है या बच्ची है जो सरकारी मुलाजिम है और वो उसका हस्बैंड या पोत हो चुका है या खुला वगैरह हो चुकी है, तब भी वो अपने पेरेंट के साथ, जहाँ पे उसका जो पेरेंट्स है, जहाँ पे वो उसका रेजिडेंस है, वहाँ पे वो रहेगी। तो ये फैसिलिटी एक्सटेंड किया गया है 2012 में अनमैरिड या मैरिड फीमेल्स who are living at the residence of their fathers or their parents. So this facility is extended to them also. दोस्तों, ये जो वेडलॉक पॉलिसी है ये थोड़ा सा लोग इसको वो करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं मुख्तलिफ एंगल से और इसमें अच्छा खासा है, मतलब इसमें एम्बिग्विटी है, लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं डिपुटेशन के साथ। तो डिपुटेशन एक अलग चीज़ है, वेडलॉक पॉलिसी एक अलग चीज़ है। और वेडलॉक पॉलिसी में ये भी है कि जब तक हस्बैंड और वाइफ मतलब किसी एक स्टेशन पे है तो जब तक हस्बैंड उधर रहेगा तो बीवी भी उधर रहेगी, और इसी तरह अगर बीवी किसी स्टेशन पे है और हस्बैंड डिपुटेशन पे चला गया अंडर वेडलॉक पॉलिसी तो वो भी फॉर इंडेफिनिट पीरियड रहेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग इसको कर देते हैं, वेडलॉक पॉलिसी को कंफ्यूज करते हैं डेपुटेशन के साथ, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। नो डाउट जब भी कोई बंदा अपना स्टेशन छोड़ के किसी दूसरे स्टेशन पे सरकारी मुलाजिम चला जाता है तो उसको डेपुटेशन ही कहा जाता है, लेकिन डेपुटेशन अंडर वेडलॉक पॉलिसी ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है और इसको एक अलग कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। दोस्तों, ये जो वेडलॉक पॉलिसी है इस पे मुख्तलिफ जजमेंट्स भी मौजूद हैं और ख़ास कर पर इसमें एक इशू आ जाता है कि जब एक स्पाउस दूसरे स्टेशन पे चला जाता है तो फिर उसके एब्जॉर्प्शन का एक मरहला आता है। और डेपुटेशन का जो जर्नल रूल है ईस्टा कोड में वो ये है कि बाकायदा इसका एक अलग चैप्टर है 8.4 में ये बात डिस्कस की गई है कि अगर कोई डिपुटेशनिस्ट जो जर्नल रूल है एब्जॉर्ब होना चाहे तो वो बाकायदा एक रिटन एप्लीकेशन के थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं और अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्री है तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन इसमें दोनों डिपार्टमेंट, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है और बारविंग डिपार्टमेंट है, दोनों का कंसेंट ज़रूरी है। ये तो एक जर्नल रूल है डेपुटेशन के लिए,
اور اس کو بولتے ہیں ایبزارپشن کا رول. اور اگر فرض کرے ڈپارٹمنٹ نے ایبزارب نہیں کیا تو پھر ہی ول بی ریورٹ بیک ٹو ہز پیرنٹ ڈپارٹمنٹ. تو یہ سیم رول وڈ لاک پالیسی پہ بھی اپلیکیبل ہے. یعنی اگر کوئی اسپاؤس نے مطلب وہ اپنا وہ اسٹیشن چھوڑ کے دوسرے اسٹیشن پہ وہ چلا گیا ہے یا وہ چلی گئی ہے اگر فیمیل ہے تو وہ بھی ایبزارپشن کے لیے اپلیکیشن دے سکتی ہیں اور انڈر وڈ لاک پالیسی ہی میں بھی ایبزارب ان دی بارونگ ڈپارٹمنٹ. یہ رول موجود ہیں. اس سلسلے میں کافی ججمنٹس ہے. سپریم کورٹ پہ ایک ججمنٹ ہے 2010 PLD 2010 857 اور اس میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے ایبزارپشن سے ریلیٹڈ. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے NOC دے رکھی ہے کسی کو اور 5 سال سے اس کا پیریڈ ایکسیڈ وہ کر چکا ہے اور کوڈل فارمیلٹی اس بندے نے پوری کی ہے تو ان کو ایبزارب کیا جائے گا. اور اس طرح ایک پٹیشن کے تھرو ہائی کورٹ میں اور بعد میں مطلب سپریم کورٹ میں یہ میٹر چلا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے یہ جو PLD 2010 پیج نمبر 857 ہے پٹیشنرز کی ایبزارب ہونے کے احکامات جاری کیے تھے. اور اسی طرح ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ ہے جسٹس ناصر الملک اور ادر ججز ہیں. یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں اپنی لیگل ٹرمینالوجی میں ججمنٹ ان رم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ججمنٹ بینڈنگ ہے تمام ہائی کورٹس کے اوپر اور تمام ڈویژنز کے اوپر اس لیے کہ اس ججمنٹ کو سرکولیٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو ججمنٹ ہے اس کا سائٹیشن میں بتاتا ہوں. یہ 2015 SCMR پیج نمبر 456 اور پھر اس کے جو یہ بہت لینتھی ججمنٹ ہے تو اگر آپ لوگ اس کے پیرا 172 اور 173 پڑھ لیں اور اس کے بعد پیرا 254 پڑھ لیں تو ان پیروز میں ان 3 پیروز میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ ایبزارپشن کے بارے میں ہے کہ مطلب کس طرح وہ ایبزارب ہوگا پورا پروسیجر دیا گیا ہے بلکہ اس ججمنٹ کو سرکولیٹ کیا گیا ہے تھرو رجسٹرارز ٹو ویریس ہائی کورٹس آف دی کنٹری. اور اس طرح تمام ڈویژنز اسٹیبلشمنٹ ڈویژنز یا جتنے بھی ڈویژنز ہیں یہ ججمنٹ سرکولیٹ کیا گیا ہے ایون چیف سیکرٹریز آف دی پروونس کو بھی. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈپوٹیشن ہے اس کو ایک الگ پیرائے میں رکھا گیا ہے اور یہ جو انڈر وڈ لاک پالیسی والا جو ہے پالیسی ہے ڈپوٹیشن انڈر وڈ لاک پالیسی اس کو الگ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ ججمنٹ ان رم ہے. اور ججمنٹ ان رم ہماری لیگل ٹرمینالوجی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ججمنٹ جو کہ بینڈنگ ہو پوری ملک کے اوپر. تو جب بھی سپریم کورٹ کسی کیس میں ایک لیگل پوائنٹ کو ڈسکس کرتی ہیں تو اس کو ہم ججمنٹ ان رم کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ ججمنٹ ان رم بینڈنگ ہو جاتا ہے پوری ملک کے اوپر. اور ہمارا جو آئین ہے آرٹیکل 189 میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی لیگل فیکٹ کو ڈسکس کرے اور لیگل فیکٹ کو ڈسکس کرے تو وہ جو لیگل فیکٹ ہے اور اس پہ کوئی فیصلہ دے کوئی ججمنٹ دے تو اس کو ججمنٹ ان رم کہا جاتا ہے. انگلستان میں اس کا کنسیپٹ الگ ہے. انگلستان اور امریکہ میں اس کو کامن لا کہا جاتا ہے. کامن لا یہ ہے کہ وہاں پہ جو جج فیصلہ کرے سپریم کورٹ یا وہاں کے ہائی کورٹ تو اور کوئی اسی طرح لیگل فیکٹ ڈسکس کرے تو اس کو وہ کامن لا کے نام سے پکارتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ قانون موجود ہے. تو پاکستان میں اگر اسی طرح کوئی ججمنٹ ہو اور جس کو سرکولیٹ کیا گیا ہو اور باقاعدہ ایک لیگل فیکٹ اس میں ڈسکس کیا گیا ہو تو اس کو ججمنٹ ان رم کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. تو یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس سلسلے میں. اس کے علاوہ ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی ایک ججمنٹ پاس کیا ہوا ہے 2020 PLC پیج نمبر 905 یہ اس کا سائٹیشن ہے. اور اس میں بھی ہنریبل جج صاحب نے لکھا ہے کہ جو ڈپوٹیشن پالیسی ہے اس کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے کہ ڈپوٹیشن پالیسی کیا ہے اور وڈ لاک پالیسی کیا ہے. دونوں کو الگ پیرائے میں ڈسکس کیا گیا ہے. اور اس میں ہنریبل کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں جس میں سے 2 امپورٹنٹ پیرامیٹرز یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انیشیشن آف کوڈل فارمیلٹیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈپوٹیشنسٹ آتا ہے انڈر وڈ لاک پالیسی تو یہ ان کا فرض ہے کہ جو سروس رولز ایسٹا کوڈ میں
اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ایٹ لیسٹ 6 months پہلے وہ ایک اپلیکیشن دے گا باروئنگ ڈپارٹمنٹ میں ایبزارپشن کے لیے. تو اگر اس نے یہ فلفل کی ہے یہ کوڈل فارمیلٹی اور ساتھ ساتھ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ NOC ان کو ملی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی از انٹائٹل فار دی ایبزارپشن. تو جو بھی اس طرح کا کوئی انکیومنٹ ہو جو کہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے آتا ہو اور وہ ایبزارب ہونا چاہتا ہو باروئنگ ڈپارٹمنٹ میں, تو یہ بات ضروری ہے, یہ بات آپ ذرا نوٹ کریں کہ وہ اپنی ڈپوٹیشن پیریڈ کا جو ان کا جو لمٹ ہے, مطلب 3 سال پھر 2 سال اور اس میں پھر آخری جو 6 مہینے ہیں, اس میں اس کو چاہیے کہ وہ 6 مہینے پورے ہونے سے آخری مہینے کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ ایک اپلیکیشن دے کامپیٹنٹ اتھارٹی کو. اور کامپیٹنٹ اتھارٹی اس سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا جو بھی منسٹری ہے اس کا جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ کامپیٹنٹ اتھارٹی ہیں, ان کو اپلیکیشن دے اور اس کے بعد وہ اس اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے. اور پھر ڈپارٹمنٹ کا بھی یہ کام ہے, ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو آگے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں. یہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اور باروئنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ٹرمینالوجی میں نے یوز کیا, پیرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے کوئی سرکاری ملازم ڈپوٹیشن پہ آتا ہے تو اس کو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے, چونکہ وہ ان کا وہ اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اور جہاں وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئے ہیں. اور یہ جو باروئنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں وہ آ جاتے ہیں ڈپوٹیشن انڈر وڈلاک پالیسی, تو اس کو باروئنگ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں ٹرمینالوجیز الگ الگ ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.